بعض اوقات تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. انیشلی تو آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ کیوں ختم ہو, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاید اس میں کوئی بہتری تھی. تو بائی اینڈ لارج مجھے کوئی ریگریٹس ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بلیسڈ ہوں, بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ زندگی بڑی زبردست گزری ہے. کس قسم کے تعلق کے ختم ہونے کا زیادہ دکھ رہا؟ میرا تعلق ظاہر ہے, جو میری پہلی شادی تھی اور وہ پسند کی تھی, اور ایک میچ بھی دنیا کے سامنے بڑا زبردست تھا, لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں بہت ہی لیٹ بیک ہوں اور وہ بہت ہی مستعد ہے اور یعنی ڈسپلنڈ ہے. تو وہ لیٹ بیک ہونا اور ڈسپلنڈ ہونا وہ ایک تضاد ہوا. تو انیشلی لگا کہ یار یہ گڑبڑ ہو گئی, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے. بعد میں سوچنے لگا کہ یار رہنا بھی ناممکن تھا, تو ٹھیک ہے سلسلہ. تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا. بالکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت, کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے ساحر, جی ہاں اسے خوبصورت موڑ دے کر بالکل چھوڑنا. اچھا یہ فرمائیے, کبھی کسی چیز پہ شاید گلٹ رہتا ہے؟ بعض اوقات جلد بازی میں آپ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ذرا دھیرج سے کام لے کے آگے بڑھتے. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کوشش میری یہی رہی ہے کہ گلٹ نہ رہے, ریگریٹ نہ رہے, کوئی سلسلہ صاف ہو. جی ویسے آپ شارٹ ٹیمپرڈ تو نہیں ہیں؟ میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوا کرتا تھا, بہت زیادہ. اب کم ہوں. اب کم ہے؟ جی ہاں, بہت زیادہ جلد باز تھا, اب ذرا جلد بازی بہت تھی. ابھی بھی امپلسو ہے؟ میں ہوں خاصی حد تک. کون سا ایسا امپلسو ڈیسیژن رہا زندگی میں جس پہ رہتا ہوگا بھئی یہ کاش اتنا امپلسو ہو کہ یہ ڈیسیژن نہ لیا ہوتا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ جی یہاں آ کے میں نے کچھ کرنا ہے, اور ایسے موقع پہ وہ کیا تھا کہ مجھے بڑی آفرز تھی فلمز میں. ٹھیک, زبردست قسم کے کیریکٹرز وغیرہ, اور ٹھیک ٹھاک امکانات تھے کہ میں بہت آگے بڑھوں, لیکن میں اس وعدے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ وعدہ نہ کرتا تو شاید اس ملک کے لیے کوئی بہتر صورتحال ہوتی. کوئی بھی آدمی جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتا ہے اپنے ملک کا پرائیڈ ہوتا ہے. وہ وعدہ آپ کا فیملی سے تھا, ملک سے تھا؟ وعدہ یہ جو آرٹ سکول میں نے بنایا نا, یہ ہنر کدہ, آئیڈیا یہ تھا کہ جی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں حکومتیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ آرٹ اور کلچر کو فروغ ملے, آگے بڑھے, تو کیوں نہ, چونکہ ہماری فیلڈ ہے, ہم خود کیوں نہیں کوشش کر لیتے. تو اس کوشش نے پھر ہمیں گرداب میں ڈال دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہنر کدہ انتہا درجے کی ڈیفیسٹ پہ ہم نے چلایا ہے, اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ بلز اور تنخواہوں یا کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو مجھے سود پہ پیسے لینے پڑے, اور وہ سود جس طرح سے میں نے ادا کیا ہے, مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ حرام کیوں ہے. اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا. جی ہاں. تو بعض اوقات آپ ظاہر ہے کنوکشن کی وجہ سے یا وعدے کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جو اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. جی ہاں. شاید یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ جمال شاہ صاحب کی زندگی کا؟ میرا خیال ہے کہ جو اولاد ہے وہ شاید سب سے اعلیٰ ترین خوشی ہوتی ہے. بچے, اب میں بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. جمال شاہ صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ مجھے میری والدہ ہم بہت قریب تھے, اور وہ بڑی کم گو, میں بھی کم گو. میں مہینوں باہر رہتا تھا, اور وہ مس کرتی تھی جب میں جاتا تھا تو صرف بیٹھ کے خاموش رہتے تھے. واہ. اور یہ وہ خاتون تھی کہ جو بچپن میں میں گھر کی دیواروں پہ ڈرا کر رہا ہوتا تھا,
انہوں نے ایک دن نہیں روکا. رات کو مجھے یاد ہے کہ وہ دیواریں صاف کیا کرتی تھی اور اگلے دن میں پھر اٹیک ان دیواروں پہ کر لیا کرتا تھا, اور کبھی بھی انہوں نے نہیں روکا. ہر موقع پہ انہوں نے سپورٹ کیا. ایک جماعت بھی وہ نہیں پڑھی ہوئی تھی, لیکن وزڈم ایسی کہ کمال تھی وہ. تو وہ بعض اوقات وہ سوچ کے کہ وہ نہیں ہے, بالکل بندہ مغموم ہو جاتا ہے. مغموم. آخری مکالمہ کیا ہوا تھا آپ کا اپنی والدہ سے جو آپ کو یاد ہو؟ آخری مکالمہ, بلکہ میں نے ان کو تصویر دکھائی تھی. میں جب دوبارہ شادی کر رہا تھا تو وہ تصویر میں نے آمنہ کی دکھائی اور وہ خوش ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ سپورٹ کرتی تھی ہر طرح سے, ہر جو بھی آپ جی ہاں کے فیصلے ہوتے جی جی. تو ایک طرح سے ان کی رضامندی آخری مکالمہ بس یہ بات وہ آپ کے حافظے میں رہ گئی بات. جی ہاں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اور انتقال ان کا کب ہوا؟ ان کا انتقال کوئی 25 سال پہلے. جی ہاں. سب سے زیادہ اگر میں آپ سے پوچھوں ان 25 سالوں میں جانے کے بعد کس موقع پہ, کس مومنٹ پہ آپ کو اپنی والدہ یاد آئی کہ ہاں اس دن بہت شدت سے یاد آئی تھی؟ مجھے پریکٹیکلی روز یاد آتی ہے, اکثر یاد آتی ہے. خاص طور پہ جب آپ یعنی ذرا انڈر پریشر ہو تو تب زیادہ اور بھی زیادہ, جیسے آپ ایک اسٹرینتھ لے رہے ہو, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیں. اب میری چھوٹی بیٹی جو ہے ان کی شکل میری والدہ جیسی ہے. ابھی دیکھتا رہتا ہے. یہ ہوتا ہے بچوں میں, کسی کی آنکھیں, کسی کا ناک, کسی کی آواز, کسی کے ہونٹ. بچی کی آنکھیں اور ناک والدہ جیسی. شاہ جی یہ فرمائیے سب سے تلخ ترین یاد زندگی کی؟ کئی یادیں ہیں جس میں آپ کے بظاہر بہت ٹرسٹڈ فرینڈز وغیرہ جن کو آپ نے ہیلپ کی ہو وہ آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا ہے, اور وہ آپ کے سامنے بالکل ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے آپ کو نہیں پتا. تو ظاہر ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو بلیٹل کریں, کسی کو وہ احساس دلائیں, لیکن دل تو دکھتا ہے کہ یار مطلب کیوں. یہ کئی بار ہوا ہے. جی کئی بار ہوا؟ جی ہاں. احمد بن قاسمی صاحب یاد آ گئے. آپ لطف لیں گے, آپ پہ فٹ آتا ہے. اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے, اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے, جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. آپ نے شاید اس پہ کوئی پینٹنگ بنائی ہوگی, انہوں نے شیئر کر دیا. اور کتنی مرتبہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کئی بار ہوا ہے. مجھے میری وائف بار بار کہتی ہیں کہ فلانا یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس سے دور رہیں. میں کہتا کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہی کافی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتبار کرتے ہیں جلدی؟ اعتبار بار بار کرتے ہیں. اعتبار تو کرنا پڑتا ہے. یعنی اعتبار بھی اگر آپ میں نہ ہو تو پھر کیا رہ گیا. زندگی کتنی مشکل ہو جائے نا. میں یہی سوچتا ہوں. بالکل کوئی بات نہیں, ہو گیا سو ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں. شاہ جی یہ فرمائیے کس چیز کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے, یا ڈر یا دھڑکا؟ اس وقت مجھے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یا ملک ہے جس توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہا ہے, مجھے یہ چیز خوفزدہ کرتی رہتی ہے کہ یار شاید یہ تعلقات, یہ سلسلے یہ نہ رہیں, بہت ڈراسٹک تبدیلی آئے.